السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا چیپٹر نمبر 2 کتب سماویہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کتب سماویہ یعنی کہ آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان کا ذکر ہے آج کے اس چیپٹر میں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہم اس کے جو MCQs ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا، اور جو ضروری سوالات ہیں سبق کے اینڈ پہ وہ ہم انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو اضافی سوالات ہیں وہ میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے جو آخری نبی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا حکم دیا، یعنی کہ بہت سارے اپنا قومیں ایسی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے؟ اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کا درس دیا انبیاء کرام نے، یعنی کہ بتوں کی یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کی دعوت دی، اچھے کام کرنے کا حکم دیا، اور جہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو برے کاموں سے منع کیا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام پر تو مکمل آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور کچھ انبیاء کرام پر صحیفے نازل فرمائے۔ آسمانی کتابیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، صحیفے کسے کہتے ہیں؟ صحیفے کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا رسالہ جس میں کچھ جو ہے وہ چند ٹاپک ہوں، یعنی کہ ایک چھوٹی چیز کو صحیفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مکمل کتاب تو نہیں تھی لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ٹاپک ضرور تھے جو کہ صحیفے کی صورت میں نازل ہوئے مختلف انبیاء علیہ السلام پر، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں، یہ اس میں انہوں نے بتا بھی دیا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا ذکر خاص طور پر جو ہے وہ ذکر آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ترجمہ ہے یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ جی، اس میں کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ تو آپ نے اس کے اندر لکھا کھڑا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا، یہاں تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ کویسچن جو ہے وہ پیپر میں کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو اپنا معروضی کے سوالات ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں، MCQs بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا کس کو؟ انبیاء علیہ السلام کو، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے نبی جو ہے وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ بھی کویسچن کیا جا سکتا ہے سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ تو سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے، کیا؟ آسمانی کتابیں، صحیفے، خطوط، تو ٹھیک ہے؟ جس کا جواب جو ہے وہ آسمانی کتابیں اور صحیفے دونوں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مشہور آسمانی کتابیں جو ہے وہ کتنی ہیں؟ مشہور آسمانی کتابیں جو ہے وہ
4 ہیں، اور اس پیراگراف کے اینڈ پہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں خاص طور پر صحیفوں کا ذکر آیا ہے۔ کن کے صحیفے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو دوسرا کویسچن جو ہے وہ نیچے آیت لکھی ہوئی ہے، تو آیت کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں ان کا بھی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے، اور جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی تشریف لائے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ کسی اور کی اولاد میں سے کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو جد الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ تینوں الہامی مذاہب جن میں یہودیت ہے، مسیحیت ہے اور اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ابھی بھی جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں جس میں اسلام ہے، کرسچنز ہیں اور یہودیت ہے، ان میں سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو فادر تھے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچن بھی کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو، ان کی جتنی بھی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں 4 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سے کتابیں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اس میں MCQs کون سے آ سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے کویسچن جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ جی، ان میں سب سے پہلا کویسچن یہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف لکھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں، یہاں سے لے کر آپ یہاں تک جو ہے یہاں تک آپ اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ کس نبی کی اولاد میں سے سب سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے، تو سب سے زیادہ نبی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے وہ تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح MCQs جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید میں خاص طور پر ذکر جو ہے وہ کن کا آیا ہے، تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے کس میں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 8 پہ جو ہے وہ خلیل اللہ کا دوست کا لقب کن کا ہے، تو اللہ کے دوست کا لقب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اللہ کے دوست کا لقب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ دیکھیں یہاں پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد ہیں، وہ کن کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔
جی یہاں سے جو ایک ایک کتاب کے بارے میں ابھی ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تورات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا جو ہے وہ پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا فرمائی۔ فرعون ایک بہت اپنا متکبرانہ ایک بادشاہ تھا، جس نے بادشاہ بنتے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا اعلان کر دیا کہ میں خدا ہوں، لوگ آئیں میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو بنی اسرائیل قوم تھی اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم آپ کو خدا نہیں مانتے، ہم جو ہے وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لی، ان پر طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا، تکالیف پہنچاتا، اور پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے حق کا پیغام جو ہے وہ فرعون کے سامنے پہنچایا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے جو ہے وہ نجات دلا کر آزادی عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت جو ہے وہ قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا، ٹھیک ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت بڑی زبردست وسیع سلطنت جو ہے وہ قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی اور ہوتے تھے اور جو ہے وہ حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہوتا تھا، ٹھیک۔ آپ بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ملی، ٹھیک ہے۔ نبوت تو تھی آپ کے پاس، آپ کو حکومت بھی دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم پڑھتے ہیں انجیل کے بارے میں۔ انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں، تو ان میں سب سے اینڈ والے نبی تھے وہ حضرت اپنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کے بعد جو نبی آئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح، عبداللہ اور روح اللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابن مریم ہے، اور آپ علیہ السلام کا ایک اور لقب کلیمۃ اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کویسچن کیا جا سکتا ہے جو حضرت انجیل جو ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی ہے، زبور کس نبی پر نازل ہوئی ہے، تورات کس نبی پر نازل ہوئی ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے القاب پوچھے جا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیپر میں جو ہے وہ خاص ہوگی، یہ پوچھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ابھی ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوئی وہ کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب کوئی بھی آسمانی کتاب یا کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، اب قیامت تک یہی رہے گا۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ یعنی کہ انسانوں نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے یا نجات حاصل کرنی ہے تو اس کا واحد راستہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اگر یہی سیدھا راستہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہو گئی، یعنی کہ جتنی بھی شریعتیں تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ ساری کی ساری کینسل کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی، ٹھیک ہے۔
اب نجات کا واحد راستہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ اب کسی اور نبی نے تو آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید ہی ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود رہے، کون کون سے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہاں سے یہ بہت ہی زبردست قسم کا یہ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے بہت سارے کویسچن بنیں گے، ٹھیک ہے، کہ آسمانی کتابوں میں جو 3 عقائد ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا ہے، ٹھیک ہے، تینوں عقائد کون کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے، یہ سب پر بہت زور دیا ہے تمام کے تمام باقی بھی آسمانی کتابوں نے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی، یعنی اس میں کچھ چینجنگ کر دی، رد و بدل کر دیا، تو ان کی تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا، یعنی کہ ان کو جو باتیں پسند آئی انہوں نے وہ رکھ لیں، جو باتیں نہیں پسند تھیں ان کو اس میں سے نکال دیا، اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہوگی، یعنی کہ انہوں نے اللہ کو ایک ماننے سے انکار کر دیا یا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، ٹھیک ہے۔ ان عقائد کے ساتھ عبادات میں سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا بھی ذکر آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کتابوں میں جو عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ان کتابوں میں موجود رہا ہے۔ البتہ ان کے طریقہ کار میں فرق کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے، یعنی کہ پہلے لوگوں کے نماز میں فرق تھا، زکوٰۃ میں فرق تھا، روزے میں فرق تھا، یہ فرق موجود ضرور رہا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری عبادات ان میں بھی شامل تھی، ہمارے اپنا اسلام کے اندر بھی شامل ہے۔ مزید برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے۔ جی اگلا پیراگراف ہے، وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ کہ وہ لوگ جن کی طرف ایک پراپر جو ہے وہ نبی کو بھیجا گیا اور اس نبی پر کتاب بھی نازل کی گئی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ جیسے یہودی ہیں، ان کے لیے ایک نبی بھی آئے اور ان کے لیے جو ہے وہ کتاب بھی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ مسیحی ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کتاب بھی اپنا ان کے لیے بھیجی گئی، ٹھیک ہے۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اور وہ لوگ مظاہر فطرت، یعنی یا تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے ہندو ہو گئے، ہندو اب کسی نبی کو نہیں مانتے اور نہ ہی وہ کیا ہے کرتے ہیں اپنا ان کی طرف کوئی کتاب بھیجی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ہے مشرکین کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ اللہ کو ایک ہی نہیں مانتے، وہ یعنی کہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں، ٹھیک ہے، وہ کتابیں برحق ہے، یعنی کہ ایک شخص جب وہ مسلمان ہے وہ کہے کہ میں قرآن مجید کو تو مانتا ہوں لیکن میں تورات کو نہیں مانتا، میں انجیل کو نہیں مانتا، وہ زبور کو نہیں مانتا، نو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان لانا تمام آسمانی کتابوں پر ضروری ہے، ہاں ہم عمل جو ہے وہ اپنی کتاب یعنی کہ قرآن مجید پر کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تمام کتابوں کو مانیں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی تھی، وہ برحق تھی، ان کتابوں کو ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کر دی، یعنی کہ بہت ساری جتنی بھی کتابیں ان میں لوگوں نے چینجنگ کر دی، رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، اور وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہی، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کے ذریعے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے، یعنی کہ اب وہ اصلی حالت میں تو وہ بکس جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ کتابیں تو ضرور تھیں نا، لیکن ہمیں کیا ہے ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید
کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے، ٹھیک ہے، اب ان کا کوئی حکم نہیں وہ چلے گا، اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا، یعنی ان میں جتنی بھی تعلیمات تھی ان کو سب کو قرآن مجید میں ہی جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمائی، یعنی کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان ہوں گے ان تک آنے والوں کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید جو ہے وہ اس میں کوئی کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اس میں کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جس طرح پہلی کتابیں تھیں ان کو چینج کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، قرآن مجید کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس نے رہنمائی حاصل کرنی ان کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اگر جس طرح ابھی یہودی ہیں وہ عیسائی ہیں، ٹھیک، ایک مسلمان تو کہتا ہے نا کہ اپنا ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے عمل قرآن مجید پر کرنا ہے، جو ایک مسلمان کہتا ہے یہ، لیکن یہودی جو وہ کہتے ہیں کہ یہ تورات کتاب ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں۔ عیسائی جو اپنی کتاب کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن مجید اپنا کتاب ہی، لیکن مسلمان ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن جو ہے وہ عمل قرآن مجید پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ دوسرے لوگوں تک جو ہے ہمیں پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں ساری دنیا کے انسانوں پر امن، سلامتی اور باہمی تعاون کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ یاد رہے، ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ جی، یہاں سے ایم سی کیو سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ جد الانبیاء ہے، جو بی پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایم سی کیوز نمبر 2 ہے، وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا فرمائی گئی وہ کون سے نبی ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ وہ عبادات جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی وہ کون سی عبادات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ اے ہے، روزہ ہے۔ مسیح لقب ہے، مسیح جو ہے وہ کن کا لقب ہے، یہ آپ سب جانتے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب جو ہے وہ کون سی ہے، تو جامع کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہاں سے ہم جو مشق کے مختصر سوالات ہیں ان کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ سوال ہے، آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ نیچے جواب ہے، آپ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ اچھی طرح کر کے اور اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہے؟ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت عطا فرمائی، آپ علیہ السلام نے وسیع سلطنت قائم کی۔ آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ الگ الگ خاندانوں میں تھا، آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت ایک ہی وقت میں عطا فرمائی گئی۔ یہ تھا سوال نمبر 3 کا جواب۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے، کون سے بنیادی عقائد آسمانی کتابوں میں موجود رہے؟ تمام آسمانی کتابوں میں 3 عقائد جو ہے وہ موجود رہے۔ کون سے؟ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں تینوں عقائد پر بہت زور دیا گیا، لیکن بعد میں آنے والوں نے آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو بدل دیا اور لوگوں
کی زیادہ تعداد جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوگی۔ یہ تھا سوال نمبر 4۔ سوال نمبر آخری ہے، سوال نمبر 5 ہے، مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ اہل کتاب اس میں 2 آپ ہیڈنگز دے دیں۔ اہل کتاب ایسے مذاہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی گئی، جیسے یہودی ہیں، مسیحی ہیں، یعنی کہ عیسائی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری ہیڈنگ دے دیں۔ مشرکین وہ ہے جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔